بیٹا جب یہ میں بات سنتا ہوں نا تو میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا والد ہمیشہ اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ مرد اپنی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ممتا ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ عورت ہمیشہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی کہ بہار کا موسم تھا اور مجھے 104 پہ بخار تھا اور میرے بچے کو بھی 100 پہ بخار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کمرے کے اندر پڑا تھا اور میری طبیعت میرے بچے سے زیادہ میری خراب تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں صرف 2 ہی بندے ہیں، ایک میرا بچہ اور ایک اس کی ماں۔ مجھے ایسے احساس کمتری کا شکار ہوا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے تو کوئی ہر بندہ نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا درد تھا سر میں اور میں بڑا پریشان بھی ہوا اور اپنے آپ کو جھٹلانے کی صورت میں میرا دل بھی بڑا دکھا، لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو میں اٹھتا ہوں، اٹھ کر میں سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں اور سیدھا اپنے ماں کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی اپنے ماں کے کمرے میں پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ماں میرا ہی انتظار کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ آ جاؤ بیٹا۔ کہتا ہے کہ میں نے ماں کے گود کے اندر سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد انہوں نے میرا سر دبانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی سر دبایا اور تھوڑی ہی باتیں کرنے کے بعد کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جب سو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں تو میں بڑا بھلا چنگا ہوتا ہوں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اس کے بعد تو میں نے معمول بنا لیا کہ سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں جاتا تھا، وہاں ان سے باتیں کرتا تھا اور جب فریش ہو جاتا تھا تو وہاں اٹھ کے پھر کوئی اور کام کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بھی میری ماں تھی، وکیل بھی میری ماں تھی، ہر چیز میری ماں، مجھے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہوتی میں سیدھا ماں کے کمرے میں چلا جاتا اور اپنی والدہ کہتا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ باتیں کرتی اور اپنے مسئلے بتاتی تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات چلتے گئے۔ میری تھوڑی طبیعت خراب ہوتی، میں ماں کے پاس جاتا تھا تو وہاں آرڈر چلنا شروع ہو جاتے تھے، یخنی لے آؤ، کوئی یہ جوس لے آؤ، کوئی یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ، اور میں وہیں پر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دسمبر کی رات تھی، نومبر دسمبر تھی، سردی تھی بڑی سخت، میری تھوڑی سی طبیعت گڑبڑ تھی۔ میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں والدہ کے کمرے میں۔ جیسے ہی گیا تو وہاں تو سارا نظام ہی الٹا ہوا پڑا تھا۔ والدہ کی اپنی طبیعت بڑی خراب تھی، بہت زیادہ ایج ہو چکی تھی اور کھانسی کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں میں بڑی شدید درد تھی۔ تو میں نے جیسے ہی والدہ کو دیکھا تو میں نے کہا یہاں تو سارا نظام الٹا پڑا ہے۔ میں نے والدہ کی آؤ بھگت شروع کر دی، ان کی تماداری میں نے شروع کر دی، ان کی ٹانگیں دبائی، سر دبایا، دوائی دی، بھاگ دوڑ لگائی۔ کو 2-1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد ان کی حالت سنبھل گئی، میں اپنے گھر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی نکلتا ہوں، ابھی میں گھر پہنچتا ہی ہوں تو چھوٹے بھائی کی کال آ جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے تو جسم کے اندر سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو میں نے کہا کہ ہاں کیا ہوا، ماں کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ماں بالکل ٹھیک ہے، ابھی آنکھ کھلی ہے تو پوچھ رہا ہے میرا لال آیا تھا، اب کدھر ہے، کدھر چلا گیا؟ وہ کہتا ہے میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ ماں کی محبت ایسے اولاد کے ساتھ ہے؟ اللہ نے کہا کہ ماں سے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کسی بندے کا نام نہیں لیا، یعنی اللہ کی محبت کی پھر انتہا دیکھے، اور اللہ فرماتا ہے ماں سے 70، یعنی مقابلہ کیا گیا ماں کے ساتھ۔ ماں اتنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے اپنی اولاد کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بیمار تھا لیکن میری بیوی کو اپنی اولاد نظر آ رہی تھی، ایسے ہی پھر میں ماں کے کمرے گیا تو اسے اپنی اولاد نظر آئی۔ ماں کی قدر کیا کرو، ماں ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، ماں اتنا پیارا رشتہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ ماں تو ایسا قیمتی رشتہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کبھی گھر جائیں اور کہیں کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو، وہ بیمار بھی ہو، وہ بھاگ کے اٹھے گی کہ میرا لال نے فرمائش کی۔ آپ کبھی فرمائش کر کے دیکھیں، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ تو یہ بات سمجھے گی کہ جب وہ گھر رات 1 بجے بھی آتے ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوں گے تو ماں دروازے کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی، سوتی نہیں تھی کہ جب تک کہ میرا بچہ نہ آ جائے۔ اب جن کے ہیں وہ ان کی قدر کریں، ماں سے قیمتی کوئی رشتہ نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ کے مال پر سب سے زیادہ حقدار آپ کی ماں ہے۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تیرا قد بھی بڑھنے لگا، وقت کے ساتھ تو کٹرل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازو تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا، ایک دن ایک حسینہ تجھے با گئی، بن کے دلہن وہ تیرے گھر آ گئی، فرض اپنوں سے تو دور ہونے لگا، نفرتوں کے بیج خود ہی بونے لگا۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی نفرت کے بیج نہ بوئیں، بلکہ ماں باپ کی قدر کرے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کبھی والدین سے جدا مت ہوں، پتہ نہیں وہ کل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے